اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الزهراء وابنها بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات الله بزرگان محترم اور برادران ارجمند، سورہ مبارکہ نحل کی ایک مشہور معروف آیت کریمہ ہے جس سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس آیت میں بہت سے ایسے موضوعات ہیں جو زندگی کے لیے ضروری ہیں، انہیں بیان کیا گیا ہے، اور ان باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کو ہم روزمرہ کے لفظوں میں استعمال کرتے ہیں لیکن ان کے معانی کو درک نہیں کر پاتے، اور جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا اس طریقے سے ابھی ان کو سمجھا نہیں گیا ہے۔ کچھ باتیں وہ ہیں جو آیت کے اندر بیان ہو رہی ہیں،
اور کچھ باتیں وہ ہیں جو آیت کے الفاظ میں بیان نہیں ہوئی ہیں لیکن آیت کے انداز میں بیان ہوئی ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ساری تفصیلات کے بعد اتنا موقع تو نہیں ہے کہ تمام رخوں پر گفتگو کی جائے، صرف ایک دو پہلو آیہ کریمہ کے عرض کروں گا۔ من عمل صالحا، جس نے بھی عمل صالح انجام دیا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِن، اس حالت میں کہ وہ مومن ہے، تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے ضرور اور ضرور پاک و پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم اس کو ضرور جزا دیں گے، بما بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو اس نے کیا ہے اس سے بہتر۔ یہ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ ہے، اور جو سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ اور اس کی یہ آیت نمبر 97 ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، اور مفسرین نے اس کو بیان بھی کیا ہے۔ خوب ایک ایک لفظ پر آیت کی گفتگو ہے۔ من عمل صالحا، صرف اگر ہم اسی لفظ پر غور کریں، لفظ من ترجمہ کیا ہے اردو میں؟ من موصول ہے، ترجمہ کیا ہے اردو میں؟ جو بھی نیک عمل انجام دے، یا جس نے بھی نیک عمل انجام دیا۔ آیا ہمارے یہاں بھی معیار یہی ہے کہ جو بھی نیک عمل انجام دے، یا ہمارے یہاں معیار کچھ اور ہے؟ صلوات پڑھیں محمد۔ پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ جو بھی نیک عمل انجام دے، جس نے بھی عمل صالح یعنی نیک عمل انجام دیا، یہ انجام دینے والا کون ہے کا اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ کون ہے، جو بھی ہے۔ اگر وہ عمل صالح انجام دے رہا ہے، وہ عمل صالح کیا ہے اس کی گفتگو اس وقت نہیں ہوگی، آپ اسے نیک عمل سمجھ لیں، کبھی اگر وقت ہوگا تو کبھی اور عرض کروں گا۔ نیک عمل، اچھا کام، جس نے بھی نیک عمل انجام دیا، آیا جس طریقے سے، جس وسعت نظر سے قرآن مجید نے بیان کیا ہے، ہم بھی اسی طرح سوچتے ہیں یا نہیں؟ اگر اسی پر گفتگو ہو تو یہ گھنٹہ ناکافی ہوگا کہ جو اس پر گفتگو پوشیدہ ہے اس کے اندر ہو، جو پروردگار عالم بیان کرنا چاہتا ہے، جس نے بھی نیک عمل انجام دیا۔ آیا ہمارا معیار یہی ہے کہ جو بھی نیک عمل انجام دے ہم اس کو سراہیں گے، اور کاش ایسا ہی ہو، یا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو عمل انجام دے رہا ہے وہ ہمارا ہے یا نہیں ہے، اس کا تعلق ہم سے ہے کہ نہیں ہے، ہمارے گھر کا، ہمارے مزاج کا، ہماری پارٹی کا، ہمارے گاؤں کا، ہمارے وطن کا، ہمارے شہر کا، ہمارے ملک کا، کتنے ہمارے لگتے چلے جاتے ہیں۔ پروردگار عالم نے اس چیز کو کاٹ دیا کہ نہیں، ان سارے ہمارے کو کنارے کرو، جو کا لفظ لاؤ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔
ساری چیزوں کو ختم کرو، یہ بڑی چھوٹی چھوٹی نظریں ہیں، یہ کوتا بینی ہے، تم دیکھ ہی نہیں پا رہے مسائل کو۔ بس یہی کہ ہماری پارٹی کا ہے، ہمارے وطن کا ہے، ہمارے گھر کا ہے، ہمارے مزاج کا ہے، ہمارے خاندان کا ہے اور ہمارے قبیلے کا ہے، اسی میں لگے ہوئے ہو۔ کم از کم نظر کو ذرا بلند کرو، اپنے مزاج کو قرآنی بناؤ، اپنے مزاج کو قرآنی بناؤ، قرآن کی فضا سے ہم آہنگ ہو۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ جو بھی اچھا کام کرے، ختم ہو گئی بات۔ اب وہ ہمارا دوست ہے یا دشمن فرق نہیں پڑتا، اگر ہم مزاج قرآن کو اپنائیں گے تو ہم انسان کی نہیں اس کے کام کی تعریف کریں گے۔ اگر ہم مزاج قرآن کو اپنائیں گے تو انسان کو نہیں اس کے کام کو غلط کہیں گے اگر غلط ہے۔ لیکن ہمارے یہاں معیار کیا ہے کہ ہمارے یہاں اگر ہمارا اپنا کر رہا ہے تو غلط بھی صحیح ہے، اور اگر ہمارا اپنا نہیں کر رہا ہے تو صحیح بھی غلط ہے۔ کہیں نہ کہیں پر اس میں ایسی چیز تلاش کرتے ہیں جو گڑبڑ ہو، کوئی بھی ایسا نقطہ ہمیں مل جائے، کوئی بھی ایسا پوائنٹ ہمارے ذہن میں آ جائے اور اسی کو ہم پکڑ لیں جو غلط ہو، پھر اسے بولڈ کرتے ہیں باقاعدہ اور اسی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا مٹھی کی صفت رکھتے ہیں، آپ دیکھ لیجیے الگ الگ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں ہیں جن کے جو شیر جیسی صفت رکھتے ہیں، پھاڑ کھائیں کسی کو۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بچھو کسی صفت رکھتے ہیں، ڈنک مارتے ہیں لوگوں کو۔ سب روایات کے جملے میرے اپنے نہیں ہیں۔ ڈنک مارتے ہیں لوگوں کو، ایک جملہ کہے گا لیکن ڈنک مارے گا اس میں۔ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سانپ کی صفت رکھتے ہیں، ڈس لیتے ہیں لوگوں کو۔ یہ سب ہم ہی لوگ ہیں، آپ لوگ، الگ سے کوئی لوگ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ انہی میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مکھی کی صفت رکھتے ہیں۔ مکھی کی صفت، مکھی کی صفت کیا ہے؟ پورا بدن اگر سالم ہوگا اور ایک عدد کہیں پر دانہ نکلا ہوگا تو مکھی اس دانے میں بیٹھے گی جا کر کے۔ جو اتنا سا زخم ہے اسی پہ جا کر کے بیٹھے گی، پورا سالم بدن چھوڑ دے گی۔ اگر ایک انسان نے اچھا کام کیا ہے تو ہم اس نقطے کو ڈھونڈتے ہیں جو گڑبڑ ہے، اسی پہ جا کر کے بیٹھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ ایسا ہے نا، وہ لوگ مکھی کی صفت رکھتے ہیں کہ جو چیز غلط نظر آ جائے کسی کی، اسی کو پکڑ لیے۔ اب میں مثلا اپنی مثال دے دوں تو، لیکن میرے حق میں جائے گی، میں نے کوئی بھی صحیح، کسی ایک پڑھنے والے نے گفتگو کی، کسی گفتگو کرنے والے نے گفتگو کی 1 گھنٹے تک، اس 1 گھنٹے بیچارے سے ایک جملہ غلط ہو گیا، ساری تقریر بھول گئے، وہ ایک جملہ یاد ہے۔ کوئی ایک انسان کوئی کام کر رہا ہے، مسجد بنوا رہا ہے، اس نے ساری چیز اچھی بنوائی، ایک کام کوئی گڑبڑ ہو گیا، کوئی دروازہ ادھر سے ادھر لگ گیا، اسی کو بولڈ کریں گے جا کے۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا اس طریقے سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ انسان خراب ہے یا نہیں ہے؟ تمہارا مزاج خراب ہے، یہ سمجھ میں آ گیا۔ یہ اس کہنے والے کا مزاج خراب ہے، یہ سمجھ میں آ گیا، کیونکہ اس کے اندر اگر انسانی صفت ہوتی تو یہ قرآن کا مزاج اپناتا، اس کے اندر جانور کی صفت پائی جا رہی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل۔ تو قرآن مجید کیا کہہ رہا؟ من عمل صالحا، جو بھی نیک عمل انجام دے۔ عجیب ہے، پروردگار تو کا، میں سب کا مالک ہوں، میں سب کا خالق ہوں، میں سب کا پیدا کرنے والا ہوں، میں سب کو رزق دینے والا ہوں، میرے یہاں کوئی پارٹی بازی کے زور پر نہیں آ سکتا، میرے یہاں کوئی نہیں۔ جو بھی نیک عمل کر رہا ہو، شرط یہ ہے کہ مومن ہو۔ توجہ کیجیے، ایک شرط لگی ہے، وہ ہے ایمان، اور یہ ایمان کی شرط بھی کوئی پارٹی کے طریقے سے نہیں ہے۔ توجہ کیجیے، اب میں آپ کے سامنے ایک بات کہوں گا بالکل جلدی سے، اور آپ اسے محسوس کریں گے، وضاحت کیا موقع نہیں ہے کیونکہ مجھے کچھ اور عرض کرنا ہے آپ کے سامنے۔ مومن ہو صرف، تو مومن ہونا عمل صالح کے مساوی ہے۔ توجہ کیجیے، یعنی اگر مومن نہیں ہے تو عمل صالح ہی نہیں ہے۔ یہ الگ سے کوئی شرط نہیں آ رہی ہے جو عمل صالح کو قید کرے۔
اب اس کی وضاحت میں وقت لگے گا، لیکن ابھی نہیں عرض کر رہا ہوں، صرف کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. مثلا میں آپ سے کہوں جائیے بازار سے میرے لیے ایک ٹیبل فین خرید لائیے، پنکھا چلنے والا، سیلنگ فین، ٹیبل فین، کوئی بھی کس کمپنی کا ہو کا بحث نہیں ہے، صرف چلتا ہو. تو یہ صرف چلتا ہو کہنا یہ کوئی قید ہے؟ یعنی اگر اس کے بغیر تو پنکھا ہی بیکار ہے. اگر ہم کہتے ہیں اس رنگ کا ہو تو قید ہے، اس کمپنی کا ہو تو قید ہے، اس قیمت کا ہو تو قید ہے، اس سائز کا ہو تو قید ہے، یہ سارے قیود ہیں. لیکن ہمیں کہہ رہے صرف چلتا ہو، اس میں سے ہوا آتی ہو. تو یہ پنکھے کا کام ہی ہے ہوا دینا اسے، تو اس میں یہ کوئی قید نہیں ہے جو آ رہی ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی فہو مومن، کچھ نہیں، صرف مومن ہو. یہ مومن اسی طریقے سے ہے جیسے پنکھے کے لیے ہوا کا دینا شرط ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل صرف یہ ہے کہ چلتا ہو. مثلا صرف من عمل صالحا، جو بھی نیک عمل انجام دے، شرط یہ ہے کہ مومن ہو. اب یہاں پر ایک دقیق لفظ ہے جس کو میں صرف آپ کے سامنے اشارہ کروں گا، یعنی چھیڑوں گا، اس لفظ کو بیان نہیں کر پاؤں گا چونکہ وقت نہیں ہے. جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو دن بھر ہم بولتے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ ہاں کیا. انہی میں سے ایک لفظ ہے مومن اور ایمان. ابھی تک ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے کہ مومن کسے کہتے ہیں، ایمان کیا ہوتا ہے، ابھی تک نہیں معلوم. مومن، منافق، کافر، مشرک، یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جن کی صحیح ڈیفینیشن ہمارے پاس نہیں ہے، جن کی صحیح تعریف کیا ہے، کیا چیز ہے. ہم سے کوئی کہتا ہے کافر تو ہم ادھر دیکھتے ہیں، ہم سے کوئی کہے مشرک تو ہم کسی اور طرف دیکھتے ہیں، ہم سے کوئی کہے منافق تو ہم کسی اور طرف دیکھتے ہیں، ہم سے کہے مومن تو ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں. آیا ایسا ہے؟ یعنی کیا ایمان و شرک و کفر و نفاق یہ کسی گروہ کا نام ہے، کسی فرقے کا نام ہے، کسی پارٹی کا نام ہے، کس طریقے سے ہے؟ آیا پروردگار بھی قیامت میں ایسے ہی حساب لے گا؟ مومنین کا جو اس فرقے کے، منافقین جو اس فرقے کے، ایسا ہے؟ بالکل نہیں. توجہ کیجئے، بالکل ایسا نہیں ہے. بلکہ مومن و مشرک و کافر و منافق یہ فرقے اور گروہ اور پارٹی اور مذہب و ملت و ادیان اس پر تقسیم نہیں ہوگا. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کیفیت ہے کسی انسان پر طاری ہو سکتی ہے. ممکن ہے کوئی بھی انسان دنیا کا ایک لمحے میں مومن ہو، اگلے لمحے میں مشرک ہو. ہمارے اور آپ کے اندر بھی چیز ہے، ہم دن بھر میں کتنی مرتبہ مشرک بنتے ہیں، دن بھر میں کتنی مرتبہ منافق بنتے ہیں ہم اور آپ، دن بھر میں کتنی مرتبہ کافر بنتے ہیں. جو صحیح ڈیفینیشن ہے، میں اب نے کہا کہ اسے بیان کروں تو وقت لگے گا، نہیں عرض کروں گا. ایک مثال دے رہا ہوں، صرف دیکھیے. منافق کسے کہتے ہیں؟ تفصیل نہیں بیان کر پاؤں گا. منافق کسے کہتے ہیں؟ جس کا دل اور زبان الگ الگ ہو، وہ منافق ہے. دل میں کچھ رکھتا ہے، منہ سے کچھ کہتا ہے. سناٹا دیکھیے، ہے نا؟ ہر آدمی سوچ رہا ہے یہ کیا کہہ دیا آپ نے، ایسے ہی ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے، سورہ منافقون اٹھا کر کے پڑھیے. دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے، یہ منافق ہے. ہم آپ کے سامنے آئے، ارے السلام علیکم، کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں، کیا کہنا ہے آپ کا، اور آپ سے اچھا آدمی تو قصورہ میں پایا ہی نہیں جاتا، اور یہ وہ ساری باتیں، کیونکہ ہمارا کوئی مطلب تھا آپ سے. اور ادھر پیچھے مڑے دوسرے سے ملے کہ کیا ہوا، کہنا رہا آپ خبیث انسان ہے. ابھی تو کچھ دیر پہلے تو بڑا مومن تھا، نورانی، تین خبیث کیسے ہو گیا؟ یعنی دل میں کچھ لیے ہوئے ہیں، زبان کا کچھ کہہ رہے ہیں. وہ جیسا تھا یا نہیں تھا الگ موضوع ہے، لیکن ہمارا منافق ہونا ثابت ہو گیا. یہ قرآن مجید ہے، کوئی شوخی نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو یہ ایسے الفاظ منافق و مشرک و کافر و مومن ابھی ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ
इशारा करूंगा आपके सामने, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मोमिन, वह मोमिन हो। ये दो काम करने हैं इंसानों को, बंदों को, यानी हमें और आपको, एक ईमान और एक अमल सालेह। ये दो जिम्मेदारियां हमारी हैं और इसके बाद नतीजे में दो जिम्मेदारियां परवरदिगार ने अपने हवाले दे दी। क्या? फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। मैं सिर्फ आज का तर्जुमा कर रहा हूँ, गुफ्तगू एक जगह पर करूंगा। फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसे जरूर, तीन ताकीदें आई हैं आयत के अंदर, जरूर जरूर जरूर, यानी अब तो यकीन करो। जिससे कहते हैं ना कि आप मेरे आइएगा, मैंने कहा इंशाअल्लाह आऊंगा, नहीं नहीं आप, मैं तो जरूर आऊंगा। फिर जरूर आऊंगा ताकीद है आने पर। परवरदिगार कह रहा है मैं ये दूंगा, फिर कह रहा है जरूर दूंगा, फिर कह रहा है जरूर 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 अता करूंगा। अजीब है, ये खिताबत नहीं है, ये कुरान की आयत है। नौही पर लाम ताकीद, नून मुशद्दद डबल ताकीद, मैं जरूर 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 अता करूंगा। फला नुहयियन्नहु, हम जरूर उसे अता करेंगे। क्या? हयातन तय्यबा, हयात तय्यबा अता करेंगे, पाक व पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे ऐसे इंसान को। अजीब है। और नजज़ियन्नहुम, जो उसने किया है बिअहसन मा कानू यअमलून, जो भी उसने किया है उससे बेहतर उसको जज़ा देंगे। अच्छा, अब क्या चाहिए हमें और आपको? हयात तय्यबा दुनिया में अता हो रही है, जज़ा आखिरत मिल रही है। अब क्या चाहिए? यानी उसने ये कहा कि तुम सिर्फ दो काम करो, ईमान और अमल सालेह, तुम्हारी दुनिया भी हमारे हवाले, तुम्हारी आखिरत भी हमारे हवाले। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। हज़रत आले मोहम्मद पे बावाज़े बुलंद सलवात। यहाँ तक आयत का तर्जुमा हो गया, मुझे जिस जगह रुकना है उसको आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो भी नेक अमल अंजाम दे वो मोमिन हो, वो सिर्फ शर्त ये है कि मोमिन हो। बीच में जैसे लग रहा है ब्रैकेट में रख करके एक मसले को साफ किया गया, क्योंकि अरबी ग्रामर के एतबार से लफ्ज़ अमेला मर्द के लिए बोला जाएगा, मुज़क्कर के लिए, और जब खातून के लिए आएगा तो आमेलत आएगा अरबी ग्रामर के एतबार से। अलबत्ता यहाँ पर इंसान मुराद है, ये चीज़ यहाँ आएगी नहीं, लेकिन कोई शुबहा कर सकता है कि लफ्ज़ आमेला आया है। परवरदिगार आलम ने इस चीज़ को जैसे ब्रैकेट में रख करके मसले को वाज़ेह कर दिया। मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो भी नेक अमल अंजाम दे, चाहे मर्द हो या औरत हो। तवज्जो, यानी अगर औरत को मर्द के बराबर खड़ा किया है तो अमल सालेह के मैदान में। एक सलावत बोले ना मोहम्मद और आले। हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पे बावाज़े बुलंद सलवात। ये खातून की मजलिस है, मैं इसी एतबार से दो चार जुमले कहना चाहता हूँ। अगर औरत को ला करके बराबर खड़ा किया है मर्द के, तो अमल सालेह के मैदान में। अब अगर मैं अमल सालेह की वजाहत करता तो और आपको लुत्फ आता, लेकिन वक्त में गुंजाइश नहीं होगी, इसलिए छोड़ रहा हूँ। और ईमान में, ईमान और अमल सालेह, ये दो मैदान ऐसे हैं जिसमें मर्द के बराबर खड़ी है औरत। तवज्जो कीजिएगा, बहुत सी चीजों में मर्द के मुकाबले में औरत नहीं है, औरतों के मुकाबले में मर्द नहीं है। घर के बाहर की जिम्मेदारी मर्दों की है, घर के अंदर की जिम्मेदारी औरतों की है। आप बाहर के लिए सरदार है, वो अंदर के लिए सरदार है। आपको नहीं चाहिए घर के अंदर डिस्टर्ब करें उसको, जैसे उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि हमें डिस्टर्ब करे घर के बाहर। मसलन परवरदिगार ने दो मैदान बनाए रसूलुल्लाह ने, घर के अंदर की जिम्मेदारी जनाब सैयदा, घर के बाहर की जिम्मेदारी मौलाए कायनात। अलबत्ता एक दूसरे की मदद करना वो इजाफी काम है। एक दूसरे की मदद करना वो ईसार है, वो कुर्बानी है, जैसे मौलाए कायनात किया करते थे।
گھر میں آ کر کے جناب سیدہ کی مدد بھی کرتے ہیں. باہر کے لیے جناب سیدہ مدد کرتی ہیں مولا کائنات کے لیے، وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن ذمہ داری مردوں کی گھر کے باہر، عورتوں کے گھر کے اندر. ماں بننا عورت کی ذمہ داری ہے، باپ ماں نہیں بن سکتا. کچھ ایسی صفتیں ہیں جو مرد میں بہتر ہیں، عورتوں میں بری ہیں. کچھ ایسے صفات ہیں جو عورتوں میں اچھے ہیں، مرد میں برے ہیں. مثلا کنجوسی عورت کے لیے اچھی چیز ہے، مرد کے لیے بری چیز ہے. کیونکہ اگر وہ کنجوس ہوگی تو اپنے شوہر کی چیزوں کو بچا کے رکھے گی. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل یہ وہاں پر اچھی چیز پائی جاتی، سمجھی جاتی ہے. بہت زیادہ نرم دل، رحم دل ہونا عورت کے لیے اچھی چیز ہے، مرد کے لیے بہت سی جگہوں پر اچھی چیز نہیں ہے. اگر اتنا زیادہ رحم دل اور نرم دل ہوگا تو میدان جنگ میں کیسے کھڑا رہے گا؟ یہ تو خون کا قطرہ دیکھ کر کے خود گر جائے گا. یہ کیسے رکے گا میدان جنگ میں؟ یہاں پر صلابت ضروری ہے، یہاں پر سختی ضروری ہے، یہاں پر خشن ہونا ضروری ہے دشمن کے مقابلے میں. اسی لیے بعض جگہوں پر عورت کو وہ میدان نہیں دیا گیا. میدان نہ دیا جانا اس کی کمی نہیں ہے، اس کا کمال ہے. ایک صلوات پڑھیں نا محمد اور آل. وہ میدان اس کو نہ ملنا اس کی کمی نہیں ہے یہ، بلکہ اس کے لیے کمال ہے. کیونکہ وہ پرزہ جہاں کے لیے بنایا گیا ہے وہیں فٹ ہوگا. اگر آپ نے اس پرزے کو کہیں اور فٹ کیا تو گاڑی خراب ہو جائے گی، کچھ کا کچھ ہو جائے گا. ہینڈل کی جگہ پینڈل لگا دیے، پینڈل کی جگہ ہینڈل لگا دیے، خراب ہو جائے گا نا مسئلہ. اسی لیے سے پروردگار عالم نے اس نظام کائنات میں مرد کو ایک جگہ فٹ کیا ہے، عورتوں کو دوسری جگہ فٹ کیا ہے. دنیا یہ سمجھ رہی ہے اگر ہم نے ان کو ادھر سے ادھر فٹ کر دیا تو ٹھیک کر لیں گے. پورا یورپ اس بات پر لگ گیا کہ عورت کو لا کے مرد کے برابر ہر جگہ کھڑا کر دے، اور آج خود پریشان ہے اسی مصیبت میں. آج خود پریشان ہے اسی مصیبت میں. آج آپ دیکھ لیجئے شادی وادی برابر بالکل نیل ہو گئی یورپ کے اندر. کیوں؟ چونکہ ان تعلیمات کو شروع کر دیا جو خود بنا کر کے لائے تھے، اور اس سے ہٹ گئے جو خدا نے بنا کر کے دیا. کیونکہ جس نے یہ مشینری بنائی ہے وہی اس کو آپریٹ کرنے کا طریقہ بتائے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مشینری کسی اور کمپنی کی ہو اور آپریٹنگ سسٹم کوئی اور دے رہا ہو. جس نے بنایا ہے وہی بتائے گا کہ یہ کیسے آپریٹ کی جائے گی. تو پروردگار ہے، تو پروردگار بتائے گا کہ اس کو کیسے آپریٹ کرو. اگر تم نے جگہ بدل دی، مرد کی جگہ عورت کو دی، عورت کی جگہ مرد کو دی، تو مسئلہ خراب ہو جائے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. اور آج یورپ میں مسائل خراب ہو چکے. آپ اٹھا کر کے دیکھیں، پڑھیں. آپ تو صرف وہ بات تو سمجھ ہمیں معلوم ہوتی ہے جو ہمارا میڈیا بتا رہا ہوتا ہے یورپ زدہ. ہم وہی سمجھتے ہیں یوں ہی ہے. جو لوگ وہاں گئے ہیں ان سے پوچھئے جا کر کے. 4-4 5-5 سال ساتھ میں رہے، 2-2 3-3 بچے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد شادی کرتا ہے. کیا ہے یہ کہانی؟ ہم تو ساتھ میں رہ رہے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، پرکھ رہے تھے. ایک دوسرے کو پرکھنے میں 2-3 بچوں کے ماں باپ بن گئے، اس کے بعد شادی ہے. کیوں کیا؟ اس لیے کہ عورت کے حقوق کے نام پر اس کو منحط کر دیا، انحطاط میں لے گئے، اس کو پرزے کو خراب کر دیا. حقوق کے نام پر کہ ہم عورت کو آزادی دینا چاہتے ہیں. عورت کی آزادی یہ نہیں ہے جو تم دینا چاہتے ہو، یہ بربادی ہے. اس کی آزادی وہی ہے جو اسے پروردگار عالم نے عطا کی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل. آپ دیکھ لیجیے، میں زیادہ بہت ایسی چیزیں نہیں لانا چاہتا آپ کے سامنے، ورنہ مجھے بحث نہیں ہے. آپ اٹھا کر دیکھیں، خود پورا لباس پہن کے جا رہے ہیں، اور برابر میں جو اہلیہ چل رہی ہے وہ آدھے سے بھی کم ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ آزادی ہے یورپ کی، اور اس آزادی نے انہیں خود پھنسا دیا اسی جال میں. اور اب بہرحال اس کے مجھے ڈسکس نہیں کرنا، لیکن میں اپنے حد تک رہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو قرآن مجید جو ہمیں بیان کر رہا ہے کہ جو حقوق بیان کیے گئے وہ دوسرے ہیں، جو اس کی ذمہ داری ہے وہ کچھ اور ہے. نہ مرد اس
ایمان کے مسئلے پر رکھا ہے، عمل صالح کے مسئلے پر رکھا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. یہ وہ میدان ہے جہاں مرد و عورت برابر ہے. ایسا نہیں ہے کہ مرد اور عورت کے ایمان نہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، فرق نہیں پڑتا. اگر عمل صالح کوئی انجام دے رہا ہے تو ہم اس کے قدردان ہیں. ہم سے مراد پروردگار عالم، ہم اس کی قدر کریں گے. اور آپ دیکھ لیجیے، صرف سوچنے کا فرق ہے ذرا سا، ورنہ آپ دیکھیں تو مسائل واقعی واضح ہیں لیکن سوچا غلط جاتا ہے. بعض ایسے دن آتے ہیں، ایام آتے ہیں جس میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی. حکم شریعت ہے، نہیں پڑھ سکتی. اب مرد خوش ہو رہا ہے کہ ہم تو کچھ زیادہ عبادت گزار ہیں، اس نے چھوڑ دیا. اس کو مثلا 7 دن 5 دن 1 ہفتہ 8 دن نماز چھوڑنا پڑ گئی. ہم تو زیادہ عبادت گزار ہیں اس لیے کہ ہم نے پوری پڑھی، اس نے اتنی پڑھی. ہم نے 30 روزے رکھے، اس نے 22 روزے رکھے مثلا، تو ہم زیادہ روزہ دار ہوئے. کہ نہیں، یہ غلط ہے تمہارا سوچنا. کیوں؟ کیونکہ جس کے حکم سے تم روزہ رکھ رہے ہو اسی کے حکم سے وہ چھوڑ رہی ہے. جس کے حکم سے تم نماز پڑھ رہے ہو اسی کے حکم سے وہ نماز پڑھ چھوڑ رہی ہے. تمہارا پڑھنا عبادت ہے، اس کا چھوڑنا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد آل محمد پہ بآوازِ بلند سلوات. صرف سوچنے کا فرق ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان مسائل سے عورت پیچھے آ رہی ہے. اور اگر مولا کائنات بیان کر رہے ہیں کہ یہ جگہوں پر عورت کے اندر کمی، وہ کمی اس کے کمال کا نتیجہ ہے. جیسے آپ کہیں کہ یہ سوئی بہت پتلی ہے، پیشکش تو بہت موٹا ہے، تو کیا ہوگا؟ کہیں گے دماغ خراب. اس کا پتلا ہونا ہی اس کا کمال ہے. توجہ کریں، جو مولا بیان کر رہے ہیں وہ اسی کمال کی طرف جا رہا ہے کہ جس کا نازک ہونا اس کا کمال ہے. ورنہ کپڑے میں کیسے جائے گی یہ؟ ورنہ کپڑا خراب کرے گی اگر یہ نازک نہیں ہوگی تو بعض چیزوں پر جو پروردگار عالم نے اس اسٹرکچر کو جیسا بنایا ہے وہ اس کے لیے وہی کمال ہے. لیکن ایمان اور عمل صالح دو میدان میں برابر لا کر کے کھڑا کیا. اور توجہ کیجئے، سورہ تحریم میں پروردگار عالم نے مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے جو مثال بیان کی ہے وہ 2 مومنہ عورتوں کی. مقام مثال اور مقام نمونہ پر 2 عورتوں کو لے کر کے آیا، مرد کو نہیں لایا. اور کفر کے کافروں کے لیے جو مثال بیان کی وہ بھی 2 عورتوں کی مثال بیان کی، وہاں بھی مرد کو نہیں لایا. کیوں؟ تاکہ تم محسوس کرو کہ یہ صنف نازک ہو کر کے صنف قوی کے لیے مثال بنے گی ایمان کے مرحلے پر. جناب آسیہ اور جناب مریم، یہ 2 ایسے کیریکٹر قرآن مجید کے اندر آئے کہ جنہوں نے مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے مثال بیان کر دی. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، ان لوگوں کے لیے مثال ہو رہی ہے جس کے فرعون کی بیوی، جو لوگ ایمان لائے. کافروں کے لیے مثال دے رہا ہے امرأۃ نوح امرأۃ لوط، جناب نوح کی بیوی اور جناب لوط کی بیوی. وہ فرعون کی بیوی مومنہ، توجہ کریں. وہ جناب نوح دنیا میں کتنا زندہ رہے؟ 2500 سال، 950 سال آپ کی تبلیغی زندگی ہے. 950 سال آپ نے تبلیغ کی، رسالت کی ذمہ داری ادا کی. زندہ کتنا رہے؟ 2500 سال. ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، زندہ رہنا تو دور کی بات. 2500 سال، اور اس کے بعد اپنی بیوی کافرہ، اپنی بیوی ایمان سے ہٹی ہوئی، اپنی بیوی دل ٹیڑھا، اپنی بیوی خیانت کرنے والی. قرآن کی زبان میں، میری زبان نہیں ہے. وامرأۃ نوح وامرأۃ لوط
کانا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دو ہمارے صالح بندوں کے ماتحت تھیں، فخانتاہما، لیکن دونوں نے خیانت کی اپنے شوہروں کے ساتھ، اپنے نبیوں کے ساتھ. قیل ادخلا النار مع الداخلین، کہا گیا کہ تم دونوں جنت میں جہنم میں داخل ہو جاؤ. جناب نوح کی بیوی، اتنا با تجربہ نبی، جناب نوح کی بیوی جہنمی، فرعون کی بیوی جنتی. یہ ہے کمال حسن، یہ ہے عورتوں کا کمال کہ فرعون کے ماتحت ہو کے جنت میں جا رہی ہے، نوح کے ماتحت ہو کے جہنم میں جا رہی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. عظمت ابو طالب علیہ السلام پہ باوازِ بلند سلوات. اگر یہ اپنے آپ پر آ جائے تو حشر یہ ہوتا ہے. بہرحال میں سب اس کو صرف ایک اشارتاً آپ کے سامنے عرض کیا، ورنہ یہاں بہت سی چیزیں ہیں بیان کرنے کے لیے کہ جس جگہ پر لا کر کے برابر میں کھڑا کیا ہے پروردگار عالم نے، وہ ایمان ہے اور عمل صالح ہے. یہاں پر مرد و زن برابر ہے قرآن مجید کی نظر میں، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت. اگر اس نے عمل صالح انجام دیا تو ہم اس کی قدر کریں گے، اگر اس نے ایمان کو قبول کیا تو ہم اس کی قدر کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ مرد اگر مومن ہو تو کچھ زیادہ اس کی قدر کریں گے، عورت اگر مومنہ ہو تو کم قدر، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. ہم جزا دیں گے، ہم حیات طیبہ دیں گے، وہ مرد ہو یا عورت ہو. ہم اس کو اجر و ثواب دیں گے، وہ مرد ہو یا عورت ہو. قرآن مجید کہہ رہا ہے. اور تاریخ میں ایسی خواتین گزری ہیں کہ جہاں پر مرد پہنچ جائے سوچ نہیں پائے گا آسانی سے. ایسی خواتین گزری ہیں جہاں تک مرد کا پہنچنا عمومی طور سے ناممکن سا لگتا ہے نہیں، ناممکن سا لگتا ہے کہ پہنچ جائے. بس یہاں تک مجھے لانا تھا، 2-3 باتیں جلدی اور بات تمام. ایسی خاتون گزری ہیں. آپ دیکھیے، اگر کوئی امام کہے اپنی بیٹی کے لیے، یا کوئی نبی کہے اپنی بیٹی کے لیے کہ اس کا باپ اس پر فدا ہو جائے، اس کا باپ اس پر قربان ہو جائے، کتنی بڑی چیز ہے یہ ہمارے اور آپ کے کہے ہوئے جملے نہیں ہے کہ جوش میں آئے تو جو منہ میں آیا کہہ دیا، چاہے محبت میں چاہے دشمنی میں، نہ دیکھ رہے چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، کون ہے کیا ہے، جو منہ میں آ گیا. نہیں، یہ امام کے جملے ہیں، یہ رسول کے جملے ہیں جو نپے تلے ہوتے ہیں. کربلا کے میدان میں اس مصائب کے عالم میں امام حسین کے جملے نپے تلے ہیں. جس شہید کا جو مقام تھا حسین ابن علی نے اتنا ہی کہا ہے اس کے لیے، نہ کم نہ زیادہ. یہ نہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے یہ میرا بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے. جو جس جملے کے لائق ہے حسین ابن علی اس کے لیے اتنا کہہ رہے ہیں. خود شہداء کے مقام کو سمجھا جا سکتا ہے امام حسین سلام اللہ علیہ کے جملوں سے کہ کس شہید کے لیے فرزند رسول نے کیا کہا. اب ایسے موقع پر اگر یہ جملہ کہیں پر آ جائے کہ اس کا باپ اس پر فدا ہو جائے تو وہ کتنی بڑی خاتون ہوگی. آپ سوچیں، تاریخ میں 2 خواتین کے لیے یا 3 خواتین کے لیے یہ جملہ کہا گیا. 2 کے لیے میں نے دیکھا، 1 کے لیے میرے دوست نے مجھے بتایا. 2 خاتون، ایک جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی صلوات، اور دوسرے جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا. اور تیسرے جناب زینب سلام اللہ علیہ. جناب سیدہ کے لیے پیغمبر نے کہا کہ اس کا باپ اس پر فدا ہو جائے. یہ معمولی تعبیر نہیں ہے. رسول اللہ کے منہ سے ایسی تعبیر کا ادا ہونا کوئی شوخی نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے. اور جو میں نے دیکھا جناب فاطمہ معصومہ، یعنی معصومہ قوم، جن کا نام بھی فاطمہ تھا،
میں یہاں تک کیوں لایا؟ اس لیے کہ 10 ربیع الثانی جناب معصومہ قم کی شہادت کی تاریخ ہے. 8 ربیع الثانی امام عسکری علیہ السلام کی ولادت ہے، جو علماء کے درمیان مشہور ہے. شیخ عباس قمی نے اس کو لکھا، بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھا. علامہ مجلسی نے کہا کہ مشہور یہ ہے کہ 8 ربیع الثانی، اختلاف ہے البتہ، ایک روایت سے 10 ربیع الثانی بھی ہے، لیکن علماء نے نجف وغیرہ میں، عراق میں اور ایران میں 8 ربیع الثانی امام عسکری علیہ السلام کی ولادت اور 10 ربیع الثانی حضرت معصومہ قم کی شہادت. اب بس میں بی بی کے لیے 2-4 جملے، چونکہ کل کی تاریخ گزری ہے لہٰذا اور خاتون کی مجلس بھی ہے، لہٰذا بس بی بی کے لیے ہی 2-3 جملے کہہ کر کے مجلس کو تمام کروں گا. جناب معصومہ قم میرے عزیزو، یہ اتنی بڑی شخصیت ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے تاریخ کی کہ غیر معصومین میں ان کی مثال ڈھونڈنا مشکل سا ہے. چند افراد ایسے ہیں جیسے جناب عباس سلام اللہ علیہ، جناب زینب سلام اللہ علیہ، جناب علی اکبر سلام اللہ علیہ اور جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ، کہ جو اس مقام پر فائز ہیں جہاں ہمارا ذہن نہیں پہنچ پاتا. میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے. جناب معصومہ قم، اور یہ جو ہم لوگ ایران پہنچے اور وہاں جا کر کے علماء نے بیان کیا اور خود حدیثیں دیکھی، تب سمجھ میں آیا کہ یہ بی بی کہاں ہے آخر. نام کیا ہے؟ فاطمہ. بیٹی کس کی ہے؟ امام کاظم کی بلا واسطہ بیٹی. امام رضا کی بہن، حقیقی بہن، باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے بھی. عمر کتنی پائی ہے؟ 28 سال، صرف 28 سال. 4 اماموں سے حدیثیں ہیں معصومہ قم کے لیے. 4 اماموں نے بیان کیا جناب معصومہ قم کی فضیلت کو. یہ معمولی بات ہے. امام صادق، امام کاظم 2 پہلے، امام رضا اور امام جواد جناب معصومہ قم کے لیے. عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ کل کی تاریخ گزری ہے 10 اور ایک خاتون کی مجلس ہے 7 بھی ہے. 4 معصوم. امام صادق سلام اللہ علیہ، ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. آپ جملہ سنیں امام کا. آپ نے بیان کیا کہ الا انا للہ حرما وہو مکہ، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا ایک حرم ہے جو مکہ ہے، حرم الہی مکہ. وَلِرَسُولِهِ حَرَمًا وَهُوَ الْمَدِينَةُ، اور اللہ کے رسول کا ایک حرم ہے جو مدینہ ہے، مدینۃ الرسول. وَلِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَمًا وَهُوَ الْكُوفَةُ، اور امیر المومنین کا حرم ہے جو شہر کوفہ ہے، کوفہ ہے. چونکہ جب یہ حدیث کہی گئی ہے تب تک نجف کا تصور نہیں تھا، قبر مولا کائنات مخفی تھی جب یہ حدیث امام نے بیان کی. وہ کوفہ ہے. وَلَنَا حَرَمًا وَهُوَ بَلْدَةُ قُم، اور ہم اہل بیت کا حرم شہر قم ہے. یعنی ہم اہل بیت کون؟ مولائے کائنات اور رسول اللہ کے بعد سارے کے سارے. مولائے کائنات اب کس جہت سے یہ حدیث آ رہی ہے اس پر کبھی اور بحث ہوگی انشاءاللہ. اللہ کا حرم مکہ، رسول کا حرم مدینہ، مولائے کائنات کا حرم کوفہ، ہم اہل بیت کا حرم شہر قم. امام صادق سلام اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں. اور علماء نے بیان کیا کہ یہ حدیث امام نے اس وقت بیان کی ہے جب 7ویں امام پیدا نہیں ہوئے تھے، اور کہا کہ سنو، لنا حرمن وہو بلدۃ قم، ہم اہل بیت کا حرم شہر قم ہے. ستدفن فیہا امرأۃ من ولدی تسمی فاطمہ، ان قریب ایک خاتون اس میں دفن ہوگی میری اولاد میں جن کا نام فاطمہ ہوگا. کب بیان کر رہے ہیں؟ 50 سال پہلے. جناب معصومہ کی ولادت سے 50 سال پہلے تقریباً، یعنی دفن سے.
عنقریب ایک خاتون دفن ہوگی شہر قم میں جس کا نام فاطمہ ہوگا. من زارہا فلہ الجنہ، جو زیارت کرے گا اس کے لیے جنت ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. جو زیارت کرے گا اس کے لیے جنت ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ایک خاتون ہے 28 سال کی، بس شادی نہیں کی تھی جناب معصومہ نے، بلکہ امام کاظم کی تقریباً ساری بیٹیوں نے شادی نہیں کی. اس کی وجہ کیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے. ایک 28 سال کی خاتون اس منزل پر کہ من زارہا فلہ الجنہ، جو زیارت کرے اس کے لیے جنت ہے. البتہ یہ اس میں کچھ چیزیں ہیں جو بیچ میں کہی جانی چاہیے لیکن ابھی اس کا موقع نہیں. اور انہی چھٹے امام سے حدیث ہے کہ اِنَّ زِيَارَتَهَا تُعَادِلُ الْجَنَّةَ یا تَعْدِلُ الْجَنَّةَ، ان کی زیارت مساوی ہے جنت کے. عجب، کون ایک 18 سال کی خاتون، 28 سال کی خاتون. اِنَّ بِشِفَاعَتِهَا تدخل الجنہ شیعتی باجمعہم. ہمارے امام صادق فرمانے ہم میرے سارے شیعہ، یہ جملہ بہت بڑا جملہ ہے میرے عزیزو، ہم جیسا انسان اسے سمجھ بھی نہیں سکتا. میرے سارے شیعہ اس ایک خاتون کی شفاعت سے جنت میں جا سکتے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ، اس ایک خاتون کی شفاعت سے جنت میں جا سکتے ہیں. ہم میرے سارے شیعہ، امام صادق سلام اللہ علیہ کہہ رہے ہیں جب یہ معصومہ کے والد نہیں پیدا ہوئے، دادا جناب معصومہ کے بیان کر رہے ہیں کہ میرے سارے تدخلو شیعتی باجمعہم، سارے میرے شیعہ، سارے کے سارے میرے شیعہ اس ایک خاتون کی شفاعت سے جنت میں جا سکتے ہیں. اتنا بڑا مقام جناب معصومہ کا ہے، جبکہ ایک خاتون ہے. کون مرد ہے جو یہاں تک پہنچے گا؟ چند لوگوں کے علاوہ، جیسے جناب عباس سلام اللہ علیہ، جناب علی اکبر سلام اللہ علیہ. ان کے علاوہ آپ تاریخ کو سراغ لائیے کہ کون لوگ اتنے اس منزل پر آئے جہاں پر یہ کہا جائے. امام رضا سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں امام کاظم کے بعد، امام کاظم سلام اللہ علیہ، اب بھی عرض کروں گا، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ منظار المعصومۃ بقم کا منظارنی، جس نے معصومہ کی زیارت قم میں کی ایسا ہے جیسے میری زیارت کی. یہ سب امام کی تعبیر ہے، مجھ جیسا خطیب نہیں ہے کہ کچھ کا کچھ کہہ دے. یہ امام کے جملے ہیں، معتبر اس سے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. بہت کم ایسی شخصیتیں ہیں 14 معصومین کے علاوہ کہ جن کا زیارت نامہ، یعنی جن کی زیارت کو امام نے بیان کیا ہو. 2-4 جناب علی اکبر، جناب عباس، ان کے علاوہ نہیں ملتی کسی کی شہداء کربلا. لیکن جناب معصومہ کا زیارت نامہ، پوری زیارت امام رضا نے تعلیم دی کہ جب جاؤ معصومہ کے پاس تو ایسے زیارت پڑھو. امام رضا سلام اللہ علیہ کی شہادت 203 ہجری میں ہے، معصومہ قم کی شہادت 201 ہجری میں ہے. 2 سال پہلے اپنے بھائی سے دنیا سے گئی ہیں. اور جو چیز آپ نے سنی ہوگی جو ذہن میں، اس کو بھی عرض کروں گا میں صاحب کی منزل پر آ کر کے، آپ اسے محسوس کر لیں گے. یہ ہمارے یہاں کچھ چیزوں میں ذرا سا مخلوط کر دیا بعض چیزوں کو، ورنہ امام رضا کی شہادت بعد میں ہے علیہ الصلوۃ والسلام. معصومہ قم اپنے بھائی سے پہلے دنیا سے گئیں، 2 سال پہلے. 201 ہجری میں شہادت ہے. بار بار شہادت کیوں کہہ رہا ہوں، ابھی مصائب کی منزل میں آپ محسوس کریں گے. اور بس اسی طریقے سے جناب منظار امتی بقم فلہ الجنہ، یہ 9ویں امام کہہ رہے ہیں جو میری پھوپھی کی زیارت کرے قم میں اس کے لیے جنت ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، 6ٹھے امام، 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام سب بیان کر رہے ہیں ایک خاتون کے لیے. کیوں؟ چونکہ خاتون اگر ایمان کی منزل پر اوپر چلی جائے تو مردوں سے آگے نکل جائے گی. اگر عمل صالح کی منزل پر آ جائے تو اس منزل پر جاتی ہے کہ پورے امام صادق کے شیعوں کی صفات اکیلے کر سکتی ہے. اتنی غنی ہے معصومہ سلام اللہ علیہ. خدا جو لوگ نہیں گئے ہیں ان کو حضرت معصومہ کی زیارت نصیب فرمائے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد.
یہیں سے بیٹھے بیٹھے جناب معصوم قم کو ہدیہ کریں، ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اور بس میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں، وقت تقریباً تمام ہو رہا ہے کہ قم سے آخری بات اس سلسلے کی، قم سے جناب امام کاظم علیہ السلام کے پاس ایک سرزمین قم سے ایک گروہ گیا امام سے ملنے کے لیے۔ آج کا زمانہ تو تھا نہیں کہ آپ ہر چیز پوچھ کے جائیں کہاں ہیں، کب ہیں، کیوں سے۔ ابھی میں آ رہا تھا، کتنی بار فون کیا، کہاں پہنچے کہاں پہنچے کہاں پہنچے، ہر چیز کی خبر ہے۔ اس زمانے میں تو نکل گئے، پتہ نہیں ملیں گے نہیں ملیں گے، واپس آئیں گے نہیں آئیں گے، 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد کیا ہوگا کچھ نہیں پتا۔ امام کے پاس گئے، کچھ سوال ہیں جن کے جواب چاہیے، کچھ لوگوں نے رقومات شرعیہ دی ہیں جو امام کو دینا ہے، کچھ لوگوں نے ہدیے دیے ہیں، تحفے دیے ہیں جو امام کو دینا ہے۔ سب سامان اور لے کر کے سوال پہنچ گئے۔ وہاں پہنچے مدینے میں، کا امام مدینے میں نہیں ہے، کب آئیں گے کا پتہ نہیں، کہیں سفر پہ گئے ہیں۔ اب یہ مایوس، کیا کام تھا؟ تو بتایا کہ یہ چیزیں تھیں۔ تو اندر سے کنیز آئی، اس نے کہا کہ اس سوال نامہ دے دیجیے، اندر منگایا گیا ہے۔ اس سوال نامہ دے دیا گیا جو سوال لے کر کے آئے تھے۔ کچھ دیر میں سارے سوالوں کے جواب لکھ کر کے باہر آ گئے کہ یہ آپ کے سوالوں کے جواب ہیں، امام کی بیٹی نے تحریر فرمائے۔ لے لیا ان لوگوں نے، کچھ دن تک انتظار کیا امام کا، امام نہیں آئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آج کے طریقے سے نہیں خبر ہو، اس زمانے میں سفر پورا معین ہوتا تھا، اتنے دن میں پہنچیں گے، اتنے دن رکیں گے، اتنے دن میں واپس آئیں گے۔ اگر ایک دن بھی لیٹ ہو جائیں تو مصیبت آتی ہے گھروں کے اندر، کیا ہوا آخر؟ تو جتنا ان کا ٹائم تھا اتنا وہ رکے، پھر واپس ہو گئے۔ اور یہ کب اتفاق و چانس نہیں ہے، یہ سب پروردگار کا کیلکولیٹڈ پروگرام ہے کہ جب یہ واپس ہونے لگے تو سامنے سے امام کاظم سلام اللہ علیہ تشریف لا رہے تھے۔ ملاقات ہوئی، خوشی سے دل باغ باغ ہو گیا کہ امام سے ملاقات ہو گئی۔ امام نے پوچھا، انہوں نے بیان کیا، کہا کہ لیکن سوالوں کے جواب آپ کی بیٹی نے ہمیں دے دیے۔ کہ لاؤ دیکھیں۔ امام کاظم سلام اللہ علیہ سوال کو دیکھتے جاتے ہیں، جوابوں کو، اور کہتے جاتے ہیں فداہا ابوہا، فداہا ابوہا، اس کا باپ اس پر فدا ہو جائے۔ سوچیں آپ یہ تعبیر، اس کا باپ اس پر قربان ہو جائے۔ اور پھر جو جملہ کہا ہے وہ عجیب و غریب ہے میرے عزیزوں، کہ سنو، اگر میں جواب لکھتا تو میں بھی یہی جواب لکھتا جو میری بیٹی نے لکھے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اگر میں لکھتا تو میں بھی یہی جواب لکھتا جو میری بیٹی نے لکھے ہیں۔ اور میں لکھتا کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ پر بھی یہی ہے۔ اور جس وقت معصومہ نے یہ جواب لکھے تھے، معصومہ کی عمر 9-10 سال سے کم کی تھی۔ 10 سال سے کم ہے معصومہ کی عمر جس وقت معصومہ نے یہ سوال لکھے، جواب لکھے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 10 سال سے کم عمر میں اتنا باپ سے لے چکی ہے۔ یہ عادی اور نارمل راستے سے نہیں ہے اتنی چیزیں، یہ کچھ اور ہے۔ اسی کچھ اور تک اگر ہم اور آپ پہنچ جائیں تو زندگی حیات طیبہ بن جائے گی۔ اسی کچھ اور تک، بہرحال اس پر تو بحث مجھ جیسا انسان کیا کرے گا، لیکن اس کو توجہ ہونی چاہیے، پروردگار سب کو عطا کرتا ہے۔ یہ امام کاظم سلام اللہ علیہ کی بات، میں اگر لکھتا تو میں بھی یہی جواب لکھتا ہوں۔ امام رضا سلام اللہ علیہ کو مامون رشید ملعون مدینے سے خراسان لایا 200 ہجری میں، ابھی 1444 چل رہی ہے، 200 ہجری میں مدینے سے خراسان لایا۔ تقریباً کچھ مہینوں کے بعد معصومہ قم سے مدینے سے نکلی خراسان آنے کے لیے، اور باقاعدہ راستے معین ہیں امام رضا کی طرف سے کدھر سے آنا ہے، سب چیزیں بالکل۔ ذمہ داری کیا ہے جناب معصومہ کی؟ وہی ذمہ داری ہے جو جناب زینب کی ذمہ داری تھی۔ فرق اتنا ہے کہ وہ بھائی کی شہادت کے بعد ذمہ داری ادا کریں گی، یہ بھائی کی شہادت کے پہلے ذمہ داری ادا کریں گی۔ ان کو یہ بیان کرنا ہے کہ میرے بھائی کی شہادت کیوں ہوئی، ان کو یہ بیان کرنا ہے کہ میرے بھائی نے ولی عہدی قبول کیوں کی، اس کو بیان کرنا ہے۔ چل دی معصومہ، بس مجلس تمام ہو گئی، چل دی معصومہ وہاں سے
تقریباً 400 لوگوں کا قافلہ ہے جو معصومہ کے ہمراہ چل رہا ہے. 28 سال کی عمر ہے حضرت معصومہ کی. 400 لوگ آج کے زمانے کی طرح تو نہیں اکیلے چلے جائیں، اس زمانے پورا کاروان چلتا تھا. آتے آتے قم سے تقریباً 100 کلومیٹر کی دوری پر ایک جگہ ہے ساوا، ابھی بھی موجود ہے وہ شہر. اس زمانے میں ساوا میں دشمنان آل محمد بستے تھے. رات کے وقت میں معصومہ کے کاروان والے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، ان لوگوں نے شبی خون مارا اور حملہ کر دیا. جنگ ہوئی، باقاعدہ جنگ ہوئی جس میں معصومہ کے 20-22 بھائی بھتیجے مارے گئے، ملا کر کے قریبی اعزاء، اس میں کچھ بھائی ہیں، کچھ بھتیجے ہیں، کچھ اور 20-22 لوگ مارے گئے اور کچھ لوگ شہید ہوئے. اسی جگہ جعفر مرتضیٰ عاملی لکھتے ہیں کہ اسی جگہ جناب معصومہ کو کھانے میں زہر دے دیا گیا. حضرت معصومہ قم، چونکہ یہی مین کردار، مین کیریکٹر تھا اس پورے سفر کا، جناب معصومہ قم کو زہر دے دیا. اور معصومہ جب زہر کے اثر سے بےتاب ہوئیں اور ان بھائیوں کی شہادت سے داغدار ہوئیں تو آپ نے پوچھا کہ یہاں سے قم کتنی دور ہے؟ تو لوگوں نے کہا بی بی چند فرسخ. تو کہا کہ مجھے یہاں سے قم لے چلو، چونکہ قم رسول اللہ کے زمانے سے، اس کے بعد سے اہل بیت کے چاہنے والوں کا مرکز بن گیا تھا. اور جب کسی پر مصیبت پڑتی ہے تو اسے اپنے یاد آتے ہیں. جیسے امام حسین سلام اللہ علیہ نے کہا تھا نا، کاش تم کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے کہ میں کیسے پانی مانگ رہا تھا آخر. اسی طریقے سے جناب معصومہ قم نے کہا کہ مجھے یہاں سے قم لے چلو. قافلہ قم کی طرف روانہ ہوا. ادھر موسیٰ بن خزرج جو قم میں قبیلہ اشعری کے رئیس ہیں، ان تک یہ اطلاع پہنچ گئی کہ معصومہ کے قافلے پر یہ حملہ ہو گیا، اتنے لوگ وہاں شہید کر دیے گئے اور اب معصومہ قم کی طرف آ رہی ہے. موسیٰ بن خزرج خود قم سے نکلے اور ان کے ساتھ ایک پورا کاروان معصومہ کے استقبال کے لیے. آج تک اس کی یاد منائی جاتی ہے قم میں، آج تک معصومہ کے کاروان کو لانے کے لیے نکلے کہ جا کر کے معصومہ کو لے کر کے آئے. ایک جگہ پر معصومہ سے ملاقات ہوئی اور خود معصومہ کے اونٹ کی مہار پکڑ کے رئیس قبیلہ جناب موسیٰ بن خزرج لے کر کے قم آ رہے ہیں. قم والوں نے سوچا کہ اتنے بھائیوں کا داغ لے کر کے بہن آ رہی ہے، یہ وہ جگہ تھی جہاں سے بعض لوگوں نے دھوکہ کھایا کہ اتنے بھائیوں کا داغ لے کر کے بہن آ رہی ہے، تسلی کا انتظام کیا ہو کہ جس راستے سے لے جانا تھا اس راستے کو کالا کیا گیا. چاروں طرف کالے پردے، کالے پرچم لگائے گئے، لوگوں نے کالے لباس پہنے تاکہ جب اتنوں کو اپنے غم میں دیکھیں گی تو کچھ تو دل بھر جائے گا. کاش وقت ہوتا میں عرض کرتا آپ کے سامنے، بی بی آپ اپنے بابا کے شہر میں نہیں آئیں. امام کاظم کبھی قم میں آ کر کے رہے نہیں ہیں، آپ کبھی قم میں رہی نہیں ہیں، صرف یہاں پر آپ کے چاہنے والوں کا مرکز تھا اور اتنا احترام کیا گیا. لیکن ہائے ثانیہ زہرا جو اپنے بابا کے شہر میں بس عزیزو آپ رو لیے، اگر کل شہادت نہ ہوتی تو میں ختم کر دیتا، لیکن ایک جملہ اور سن لے، مجلس تمام ہو گئی. قم آئی، جناب موسیٰ بن خزرج نے اپنے مکان میں معصومہ کو اتارا اور ایک حصہ مخصوص کر دیا جناب معصومہ سلام اللہ علیہ سے، جہاں پر قم کی معزز خاتون آ کر کے معصومہ کو دل اسا دیتی ہیں، معصومہ کو تسلیت کہتی ہیں، بھائیوں کے غم میں شریک ہیں. لیکن یہ بہن زہر کا اثر، بھائیوں کا داغ 16 یا 17 دن زندہ رہی، بس 16 یا 17 دن زندہ رہی، وفات ہو گئی. یعنی یوں کہوں کہ شہادت پا گئی، جیسا کہ جعفر مرتضیٰ عاملی نے لکھا.
غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، قوم کی معزز خواتین نے غسل دیا، کفن پہنایا، لے کر کے چلے، لیکن اب فکر اس بات کی ہے کہ قبر میں کون اترے گا؟ چونکہ معصومہ کا جو مقام ہے، معصومہ کی جو جلالت ہے، کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی قبر میں اترے، کہانی ہمارے بس کی بات نہیں ہے، چونکہ اتنی بڑی خاتون ہے، ہم نامحرم ہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ مرد ہاتھ لگا دے جنازے کو، کوئی کسی کی ہمت نہیں پڑی، لیکن بالآخر جنازہ تو قبر میں اتارنا ہی ہے۔ ایک قدیر نامی ایک شخص تھے، بہت متقی پرہیزگار بزرگ، کہا گیا کہ اب آپ بھی اتریے، چونکہ کوئی اور راستہ نہیں مل رہا، عورتوں کے بس کی بات نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے۔ وہ آگے آنے نہ پائے تھے کہ نہر سے دیکھا کہ دو گھوڑے پر سوار لوگ آ رہے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا، ٹھہرو، نقاب چہرے پر پڑی ہوئی ہے، ہاتھ سے اشارہ کیا، لوگ ٹھہر گئے، چشم زدن میں قریب آئے، دونوں گھوڑے سے اترے، آ کر کے جنازے پر نماز پڑھی، ایک قبر پہ اترا، دوسرے نے جنازہ دیا۔ جنازے کو دفن کر کے واپس ہو گئے، کسی میں یہ ہمت نہ پڑی کہ پوچھے آپ کون ہیں، لیکن بتاؤ عزیزوں کون تھے؟ ایک خراسان مشہد سے آیا جو بھائی تھا، دوسرا مدینے سے آیا جو بھتیجا تھا، بھائی بھتیجوں نے مل کر کے اپنی بہن کو، پھوپھی کو دفن کر دیا۔ کچھ آپ کو یاد آیا؟ ارے ایک بھائی بھتیجا، باپ بیٹے اور ہیں جن کے ہاتھوں پر میت ہے، چھوٹا سا جنازہ، 22 سال کا بھائی، 3.5 برس کا بھتیجا، زندان شام میں لیے ہوئے، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں توقے خاردار، اے بابا کیسے سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك لا معبود سواك یا غیاث المستغیثین، یا راحم المساکین، یا غافر المذنبین، یا ملجأ العاصین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بالعموم تمام محمد اور آل محمد کے چاہنے والے اور بالخصوص مرحومہ امیر النساء بنت اقبال حسین اور بالاخص مدافعان حرم زینبی کے شہداء کے لیے ایصال فرما دیں۔